السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ واللہ الفرد المتفرد بالفردانیۃ واللہ العزیز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله قبل كل شيء هو الله بعد كل شيء هو الله الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله أفضل الأولين هو الله آخر الآخرين هو الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الغضب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، اپنے اخلاق کو حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق کیسے بنائیں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ تو اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اس بات کو ہمارے نبی نے بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ سے، اے ابو ہریرہ اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اس وقت اچھے اخلاق یہ ہیں کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یعنی اگر کوئی بات تم سے نہ کرے تو تم اس کو سلام کرو، اس سے بات کرو، اور تم امانت داری کا لحاظ رکھو۔ یہ حسن اخلاق۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جوڑنے کا جو مسئلہ ہے، بعض دفعہ جوڑنے سے دور رکھنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ یا تو غصہ یا تو ضد ہے۔ ہم ضد کو بھی چھوڑ دیں اور غصے کو بھی چھوڑ دیں، ہم اپنی اس جو نفس کی بات ہے اس بات کو قربان کر کر آگے بڑھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی بھی ہوں گے، اسے اپنا بھی بنا لیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات غصے کے تعلق سے ارشاد فرمائی، اجتنبوا الغضب، تم غصے سے اپنے آپ کو بچاؤ، غصے سے بچو۔ پھر نبی نے فرمایا غصے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ بعض لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا نہ یہ قابل تعریف ہے اور یہ ناقابل مذمت۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے ایسے ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ بھی لوگ قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر نبی نے فرمایا بہت سارے ایسے ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے غصہ جاتا ہے، یہ لوگ تو اچھے نہیں۔ پھر نبی نے چوتھے نمبر پر فرمایا قابل تعریف لوگ وہ ہیں جن کو غصہ تاخیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، یہ لوگ سب سے زیادہ قابل تعریف ہیں۔ اس لیے کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم دیولہ صاحب اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کے رسالے بڑے بہترین رہتے ہیں۔ ایک رسالہ پڑھنے کا موقع ملا، حضرت نے اپنا ایک واقعہ اس کے اندر یہ لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کم عمر تھا، میں ایک عرب کی جماعت کو لے کر دارالعلوم دیوبند پہنچا۔ وہاں حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ باحیات تھے، ان کے سامنے میں نے جا کر درخواست کی کہ حضرت عرب کی جماعت آئی ہوئی ہے، آپ تشریف فرما ہو، کچھ نصیحت اپنے طرف سے جو ہو وہ نصیحت فرما دیں۔ حضرت محمود الحسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ عرب کی جماعت کے پاس آئے، عربی میں گفتگو کی، مگر حضرت ابراہیم دیولہ فرمایا سب سے پہلے جو گفتگو حضرت نے کی وہ یہ تھی الدین کلہ ادب، کہ ادب کا نام ہی پورا دین ہے، پورا دین ادب میں ہے۔ پھر حضرت شیخ الہند محمود الحسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، وضو کرنا ہو تو اس کے آداب بھی سکھلائے، استنجا کرنا ہو تو اس کے آداب بھی سکھلائے، کہ بیت الخلاء کو جانے سے باہر کھڑے ہو کر پہلے ہی دعا پڑھ لو، بیت الخلاء کے اندر جب تم جاؤ تو جا کر اس کے لوٹوں کو دھو لو، پھر جب بیٹھنے کا موقع آئے تم اپنے بائیں پاؤں یعنی داویں پاؤں پر وزن ڈالو، سیدھے پاؤں پر زیادہ وزن نہ ڈالو۔ یہ آداب اسلام نے ہمیں سکھلائی۔ پھر شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ تو آج ہماری جو امت ہے اس وقت جس چیز سے زیادہ تر محروم ہے وہ شاید یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا صحیح طریقے سے ادب نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم دیولہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ دین کا کام جو بھی کرے الحمدللہ کرے، مگر دو غیب سے بچنا ضروری ہے۔ ہم چھوٹوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ غیب کیا ہوتے ہیں، مگر حضرت نے کھول کر سمجھایا پہلا غیب سے مراد غرور ہے، دوسرا غیب سے مراد غلو ہے۔ غرور کہتے ہیں تکبر کو کہ میں نے ایسا کیا، میرے دور میں یہ ہوا، میں ایسا نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ پھر حضرت نے فرمایا دیکھو دنیا کے اندر دنیاوی کام ہو، دنیا کے اندر دینی کام ہو، کوئی بھی کام ہو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتے، جبکہ ایک درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو تم کون ہوتے ہو کہ میرے دور میں میرے سے ایک کام ہوا کہنے کے؟ یہ کسی کو کہنے کی اجازت نہیں۔ اگر ہم یہ کام نہ کریں دین کا، اللہ کسی اور کو لا کر یہ دین کا کام لے سکتے ہیں، اس لیے غرور سے بچیں۔ اور دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ تم غلو سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ غلو یہ ہے کہ دین کے کام میں اعتدال اختیار کرو، ایسا غلو نہ کرو، ایسے نیک نہ بن جاؤ کہ سامنے والا سارے کا سارا تمہیں برائی نظر آنے لگے۔ یہ غلو بھی اسلام پسند نہیں کرتا، بلکہ میانہ روی میں رہ کر زندگی گزارو۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا کہ اللہ کی سنت کو اپنا کر ہم اپنی زندگی گزاریں، اللہ کی
سنت کیا ہے؟ یہی کہ ہم راز کو چھپانے والے بن جائیں، کسی کا کوئی عیب ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے فوراً ہم اسے درگزر کر دیں۔ حضرت عمر پالن پوری ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ دین کے جو کام ہیں یہ سب کام سب کو لے کر چلنے کے ہیں، یہ کاٹنے کے کام نہیں ہے۔ کسی سے کچھ غلطی ہو جائے بس اسے دور کر دو، یہ دین نہیں سکھاتا۔ اس لیے کہ اگر تم کسی کی غلطی کو دیکھ کر دین کے کام سے اسے دور رکھنا چاہو، وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم بھی انسان ہو، تم سے بھی خطا، تم سے بھی نسیان، تم سے بھی بھول، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اس غلطی کے نتیجے میں تم بھی کاٹ دیے جاؤ گے اور دین کا کام تم کوئی بھی نہ کرے، ایسا ہو جائے گا۔ اس لیے نبھا کر چلنے والا کام ہوتا ہے۔ اس لیے غرور سے بچنا چاہیے کہ اللہ جو کام لیتے ہیں بس اللہ کا شکریہ ادا کر کر ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا دیں۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ مسلک احناف کے ایک بڑے امام ہیں۔ حضرت کے مسلک پر بہت سارے لوگ عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ڈرتے ہوئے کوئی بات کرنے لگے۔ حضرت سے کسی نے کہا حضرت آپ تو علم کا سمندر ہے، اللہ نے اتنا بڑا آپ کو علم دیا پر آپ بار بار کیوں ڈرتے ہیں؟ حضرت نے ایک جواب دیا کہ دیکھو میرے مسلک پر لاکھوں لوگ عمل کرتے ہیں، ان سب نے میری گردن کو کل راستہ بنا دیا، اگر وہ مسلک میرے مسلک پر جو عمل کر رہے صحیح نکلا الحمدللہ، اگر صحیح نہ نکلا تو میرا انجام کیا ہوگا مجھے اس لحاظ سے ڈر رہتا ہے۔ اگر اتنا بڑا کام لاکھوں لوگ ہماری پیروی کرنے لگ جائیں، نہ جانے ہمارے دل میں کیسا گھمنڈ آ جاتا ہے کہ اتنے لوگ مجھے مانتے ہیں، کسی سے ملاقات کرنا پسند نہیں۔ یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ نے عاجزی کو رکھا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، تم اپنے آپ میں عاجزی اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند مرتبہ عطا کر دیں گے۔ تو غرض دوستو اسلام جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ اسلام جہاں نماز اسلام کا حصہ ہے، زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے، روزہ اسلام کا حصہ ہے، حج اسلام کا حصہ ہے، صدقہ اسلام کا حصہ ہے، یہ نوافل، یہ تہجد، یہ اوابین، یہ چاشت، یہ اشراق جہاں اسلام کا حصہ ہے، وہی حسن اخلاق بھی اسلام کا بڑا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسی بات کو لے کر یہ بہت ہی گہری بات ارشاد فرمائی، کسی کی راتوں کی تہجد کو دیکھ کر، کسی کی راتوں کے رونے کو دیکھ کر تم اسے اونچی شخصیت نہ سمجھو، بلکہ تم اس نے اخلاق کو دیکھو، اس کی امانت کو دیکھو، اس کی دیانت کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو، بعد میں تم فیصلہ کرو کہ وہ حسن اخلاق والا ہو تو وہ نیک ہے۔ اگر حسن اخلاق اس کے اندر ہے، صرف تہجد نماز کا پابند ہے، تب اس کے نیک ہونے کی گواہی بھی تم نہ دو۔ یہ کون کہہ رہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ میری بات بھیجا نہ ہوگی ماشاءاللہ، آج کل مستورات میں ہو، مرد احباب میں ہو، ایک حد تک عبادت کا غلبہ ہے، مگر حسن اخلاق تو اس بار سارے کے سارے مغلوب ہو چکے ہیں۔ ہمارے میں حسن اخلاق زیادہ تر دکھائی نہیں دیتے، ہم اپنے اخلاق کو بنانا پڑتا ہے۔ جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا، جہاں میرے نبی نے زکوٰۃ کا طریقہ سکھلایا، جہاں شریعت نے روزہ رکھنے کی ترتیب بتلائی، جہاں ہمارے ایمان نے حج کرنے کا طریقہ سکھلایا، وہیں یہ بات بھی سکھلائی کہ تم اپنے اخلاق کو درست کر لو، اس لیے کہ
مسلمان خاص طور پر اخلاق میں بالکل پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے اخلاق کو درست فرمائے۔ انبیاء کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، تابعین کے اخلاق ایسے تھے، صرف ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ آج اتنے گھٹیا اخلاق ہمارے ہو گئے، نہ جانے ہمارے سے اپنا سگا بھائی محفوظ نہیں رہا، نہ جانے آج بیٹے سے باپ پریشان ہے، نہ جانے آج شوہر سے بیوی پریشان ہے۔ آج امت میں یہ گھروں کا نظام ہو، خاندانوں کا نظام ہو، مسلمانوں کے باہمی اتفاق کا نظام ہو، سارے کا سارا اس وقت درہم برہم نظر آتا ہے۔ میرے استاد محترم کے پاس ایک مرتبہ ایک کیس آیا، حضرت کی عادت تھی فیصلہ اچھا کرتے تھے۔ ایک لڑکی آ کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگی، حضرت نے محبت بھرے الفاظ میں پوچھا، بیٹی کیا ہے آپ کا کیس کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا، حضرت میری شادی ہوئی کئی سال گزر گئے، میرے یہاں تو بیٹیوں کی کثرت ہے، اللہ مجھے بیٹیاں دیے ہیں، مگر اس وقت جب میں حمل سے تھی، پریگننٹ کے موقع پر میرے سسرال نے اور میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا کہ اگر تجھے بیٹی ہوگی تو تجھے طلاق ہے۔ اب جب یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے میں گڑ گڑا کر روئی، مگر اللہ کی جو مرضی تھی، میں جب حمل سے فارغ ہو کر ہسپتال میں پہنچی، دیکھتی کیا ہوں کہ جب میرے حمل کے باہر آنے کا موقع آیا تو اس وقت بیٹی باہر آئی، حمل کا درد میں بھول گئی، مگر اس پریشانی میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں میرا شوہر مجھے طلاق نہ دے دے۔ مگر جب میرے شوہر کو یہ پتا چلا کہ اب مجھے بیٹی ہوئی ہے، میرے پاس آیا، میں اسی حالت میں میرے شوہر کے قدموں میں گر گئی کہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، کہیں مجھے تم اپنے ہمسفری سے دور نہ کرنا۔ شوہر نے طلاق پکار دیا۔ اب مجھے رونا آتا ہے کہ میں ان بیٹیوں کو لے کر کیا کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت کے آنکھوں میں بھی آنسو آئے کہ کر کیا سکتے جب ہمارے نوجوانوں کے اخلاق اللہ اکبر اتنے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں تو اب امت کسے سمجھائے جب دین کا ماحول بگڑتا ہے۔ دین کے ماحول کو سامنے رکھ کر ہمارا نوجوان اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتے ہیں۔ ورنہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو اس طلاق کے تعلق سے کیا پتا تھا کہ فون کے ذریعے سے 3 مرتبہ طلاق اتارا جائے تو بیٹی کو بیوی کو طلاق ہو جاتا ہے، تو ان کو کیا پتا تھا؟ ظالم کی شکل میں اللہ مسلط کر کر امت کو سبق سکھلا رہے ہیں کہ امت محمدیہ اب بھی تمہارے سدھرنے کا وقت ہے کہ اگر اب بھی تم اپنے اخلاق کو حسن اخلاق نہ بناؤ، نہ جانے آگے چل کر کیسا ظالم تم پر مسلط ہو کر تمہاری حالت کو بگاڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آج بھی ہمیں سبق ملتا ہے میرے ساتھیوں کہ ہم اپنے آپ کو برداشت میں لائیں، اس نے اخلاق کو بنائیں، جو غصہ جو ضد ہے اس ضد کو اٹھا کر کسی کوڑا کرکٹ میں پھینک دیں اور ہم اپنی اصلاح کے واسطے آگے بڑھ جائیں، خود ہم اپنی اصلاح کے واسطے بن سور کر تیار ہو جائیں، اور ماں باپ خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو ہو بیٹوں کو ہو اپنے بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کو حسن اخلاق کی ترکیب بنا لیں۔ جب گھر کا ماحول دیندار ہوگا، عقیدے میں پختگی ہوگی تو صبر خود بخود آئے گا، عقیدے میں پختگی ہوگی، بچوں کے اندر سے ضد کا یہ جو ضد کی جو عادت ہے یہ ختم ہو کر پھر بچے ہمدردی والے صبر والے بنیں گے۔ اب یہ حسن اخلاق بنانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ سب سے اہم ذمہ داری وہ ماں باپ کی ہوا کرتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا نام ہم نے
سب نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی اس امت میں اس وقت کے جو 4 امام ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، حنبلی، مالکی، ان کے مسلک پر عمل ہو رہا ہے، قیامت تک انشاءاللہ عمل ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی 5واں امام ہوتا تو فقہاء نے لکھا، شارحین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ 5واں امام غزالی ہوتا۔ اتنا بڑا مقام رکھنے والے، ان کے تعلق سے کتابوں میں ایک واقعہ لکھ کر ہے کہ یہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام محمد غزالی تھا اور ایک کا نام احمد غزالی تھا۔ بڑے پیارے نام تھے۔ آج نام رکھنے کی عادت ہی ہماری بگڑ گئی، نام رکھتے موبائل میں دیکھ کر، مانا پوچھتے مولوی صاحب کو آ کر، مولوی صاحب کیا معنی بتلائیں، جب ایسے اچھے نام جب اسلام میں ہیں تو ان ناموں کو رکھیں۔ کسی بچے کا نام محمد رکھیں، کسی بچے کا نام احمد رکھیں، کسی بچے کا نام ابراہیم۔ انبیاء کے ناموں پر رکھنا ہماری عورتوں کو پسند نہیں آتا، بس یوٹیوب کھولے، اس میں جو نام اچھا لگا رکھ دیے۔ میرا استاد محترم، میں بات سے نہیں ہٹ رہا ہوں، بات کو آ جاؤں گا۔ میرے استاد محترم حضرت سیف الدین رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سری لنکا کے سفر کو گئے، حضرت کا وہاں بیان تھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ جب میں اپنے بیان سے فارغ ہوا تو ایک بچی کو لا کر مجھ سے مصافحہ کرایا گیا، بچی بالکل چھوٹی تھی، میں نے مصافحہ کیا۔ پھر حضرت فرماتے میں نے بچی سے نام پوچھا، بیٹا تمہارا نام بتلاؤ؟ بیٹی کہنے لگی میرا نام شرح البریہ ہے۔ حضرت نے فرمایا ان کے والد کو بلا کر کہ شرح البریہ کا مطلب کیا ہے، برائی کی جب آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ نیا نام ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا قرآن میں فرعون کا بھی نام ہے، تم فرعون رکھ لگے، شیطان کا بھی نام ہے کہ تم شیطان رکھ لگے نہ۔ پھر حضرت فرماتے میں نے اس بچی کا نام شرح البریہ رکھا۔ تو بہرے قید ساتھیوں، نام جو رکھنا ہے وہ اسلامی نام رکھنا ہے، انبیاء کے نام پر رکھنا ہے اور ہمارے صحابہ کے نام پر رکھنا ہے، تابعین کے نام پر رکھنا ہے۔ بات کو میں آگے بڑھاؤں تو یہ 2 بھائی تھے، محمد غزالی اور احمد غزالی۔ ان کے تعلق سے واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑے اکابرین میں شمار ہوتے تھے، علم کا سمندر تھے، اور جو امام غزالی محمد غزالی تھے وہ مسجد میں جا کر امامت کرتے، لوگ بہت سارے ان سے مسائل سیکھنے کو آتے اور بہت سارے لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے، مگر ان کے جو بھائی تھے احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ مرتبہ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے امام اور سارا مجمع آپ کے درس کو سننے کے لیے آتا، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، مگر آپ کا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کیا وجہ ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت امام غزالی کے دل میں بے قراری پن شروع ہوا، ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا ماں یہ میرا بھائی ہے، لوگ مجھ سے شکایت کر رہے کہ سارے لوگوں کا مجمع میرے پیچھے نماز پڑھتا اور یہ میرا سگا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو جواب دیتے دیتے، آپ اس کو بلائیں، نصیحت فرمائیں تاکہ وہ آ کر میرے پیچھے نماز پڑھے۔ ماں نے دوسرے بھائی کو بلایا، سمجھایا اگلی مرتبہ یہ شکایت کا موقع نہ دینا، تم بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ غرض انہوں نے مان لیا، نماز میں جا کر مشغول ہوئے، پہلی صف میں تھے، نماز شروع ہوئی، محمد غزالی امامت کر رہے، امام غزالی کے پیچھے احمد غزالی چھوٹے بھائی نماز میں آ کر کھڑے ہوئے، ایک رکعت ہوئی، رکعت توڑ کر اگر پیچھے کی صف میں جا کر اکیلے نماز پڑھ لیے۔ لوگوں نے مجمع میں سارے کا سارا یہ منظر دیکھا اور آ کر امام غزالی سے شکایت کی کہ آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھ کر آپ کا بھائی چلا گیا، آپ کے اندر کچھ کمی ہے کیا؟ اب امام غزالی بڑے پریشان، رونا آ گیا، روتے روتے ماں کے پاس گئے، ماں سے کہا بہتر تھا اکیلا نماز پڑھ لیتا، ایک رکعت ہوئی، توڑ کر جا کر پچھلی صف میں اکیلے نماز پڑھ رہے، لوگ آ کر مجھ سے شکایت کر رہے۔ تو ماں نے دونوں کو بٹھایا، پوچھا چھوٹے بھائی سے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو چھوٹا بھائی نے کہا کہ میں دوسری رکعت میں تھا، مجھے کشف ہوا کہ یہ نماز کے اندر پہلی رکعت صحیح پڑھایا، دوسری رکعت میں نفاس کے مسائل میں غور کر رہا تھا، اس لیے مجھے اس کے پیچھے نماز میں اچھا نہ
میں پیچھے جا کر نماز پڑھ لیا۔ تو غرض محمد غزالی نے فرمایا ہاں ماں میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کچھ نماز سے پہلے لوگوں کو نفاس کے مسائل سمجھا رہا تھا، وہی مسائل نماز کے اندر یاد آ گئے، اس لیے یہ غلطی ہو گئی، ماں میں معافی چاہتا ہوں۔ امام غزالی کی ماں نے کہا بیٹا تم دونوں میرے کام کے نہ رہے، تم نے بڑی غلطی کی۔ اب جب چھوٹے بھائی نے یہ سنا تو کہا ماں بڑے بھائی کی تو غلطی تھی، مجھے تو اللہ نے کشف کرایا تھا، میری کیا غلطی ہے؟ تو امام غزالی کی ماں نے کہا کہ بیٹا نماز میں جو ہے وہ صرف اللہ سے لو لگایا جاتا ہے، اللہ سے بات کی جاتی ہے، کسی اور طرف متوجہ نہیں۔ یہ تو نفاس کے مسائل سوچ رہا اور دوسرا اس کے دل کو دیکھ رہا، تم دونوں میرے کام کے نہ رہے۔ دونوں انہیں ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگی، ماں اگلی مرتبہ ہم نماز صحیح پڑھ لیں گے، نماز میں ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تو میرے کہت میرے ساتھیوں، ماں تھی کشف پر تعریف کرنا تھا، مگر تربیت ایسی کہ تم نماز کے پابند ہو جاؤ، غرض نماز کو نہ چھوڑو۔ تو نماز اتنی بڑی چیز تھی کہ ان کی ماں نے دکھلایا۔ فقہا نے یہاں تک بھی لکھا کہ اگر سمندر میں کوئی بحری سفر کر رہا ہو، جہاز میں جا رہا ہو، سمندری طوفان آ جائے اور جہاز میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے اور ڈوبنے لگے، اس وقت نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، فقہا نے، شارحین نے، مفسرین نے، علماء نے، اکابرین نے، سب نے لکھا کہ نماز کی نیت باندھ لو اور وہیں مر جاؤ، مگر نماز کو مرنے کی حالت میں بھی نہ چھوڑو۔ غرض بات کو یہ عرض کرنا ہے کہ ساتھیوں، نماز اتنی اہم چیز ہے، میں تو حسن اخلاق کے عنوان پر عرض کر رہا ہوں، میں اس عنوان پر آؤں گا، مگر بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی اہمیت فقہا نے دکھلائی۔ نماز ایسی پابندی سے کرو، مگر اتنی پابندی ہم کہاں کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بہانے سے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں، نماز اتنی مؤثر شے ہے، مگر نماز کے تعلق سے بھی علماء نے، فقہا نے یہ بات لکھی کہ کوئی نماز میں مشغول ہے اور اسی نماز کے درمیان بازو میں کوئی نابینا کھڑا ہوا سامنے پڑھ رہا ہے، سامنے کوئی گڑا ہے، گرنے کا اندیشہ ہو، تو اتنی مؤثر نماز کو جس نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو لگائی جا رہی تھی، کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ملاقات کے موقع پر ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا، اللہ تو بڑوں کے بڑے ہیں، اب اللہ سے جب بات ہو رہی ہے ادھر ادھر متوجہ ہونے کی اجازت نہیں، مگر فقہا فرماتے ہیں کہ نماز کو توڑ دے، جا کر اس نابینا کو بچائے۔ آگے فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی نفل نماز میں مشغول ہو، تمہاری ماں کو پتہ نہیں تھا، ماں نے پکار دیا بیٹا بیٹا بیٹا، تم فوراً اپنی نماز کو بھی توڑ دو، ماں کے پاس جاؤ، ادب سے اس نے اخلاق سے پیش آ کر اس کی بات کو پورا کر کر بعد میں تم اپنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ نماز اتنی مؤثر شے تھی، مگر اس نے اخلاق کا تقاضا تھا کہ ماں کی ایک پکار پر تم اپنی نماز کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اگر بیوی بازو میں تھی، تم نماز میں تھے، بیوی کو ڈسنے کے واسطے سامنے آیا، تم اللہ سے بات کر رہے تھے نماز کے ذریعے سے، فقہا نے یہ بھی فرمایا تم اللہ سے بات کرنا چھوڑ دو، نماز کو توڑ دو، جا کر اس نے اخلاق یہ ہے کہ تم اپنی بچوں کی بیوی کی حفاظت کرو۔ تو غرض دوستو، میں نے شروع ہی میں کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ کچھ حد تک عبادت غالب ہے، مگر حسن اخلاق جو ہیں بالکل مغلوب ہے، مر چکے ہیں۔ آج دیکھیں، ایک بات بتا کر میں بات کو ختم کر دوں، عمر کا فرمان میں نے بیان کیا کہ کسی کی بارے میں اونچی شخصیت کا فیصلہ کرنا ہو تو تم اس کی راتوں کی نماز کو، راتوں کے رونے کو دیکھ کر اونچی شخصیت کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ تم اس کے حسن اخلاق کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کی امانت کو دیکھو۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کی امانت داری سے لگایا جاتا ہے، جب اس کے اندر امانت داری، حسن اخلاق نہیں تو تم ایک شعبے میں عبادت کے پکے ہو، مگر احمد لاڑ کی بات یاد آتی ہے، جہاں عبادت کی لائن سے دین آئے گا، اگر حسن اخلاق نہ ہو
تو یہ حسن اخلاق نہ ہونے سے اس بدترین راستے سے سارے کا سارا دین تمہارا ختم ہو جائے گا، اور تم سچے پکے مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے اخلاق کو حسن اخلاق نہ بناؤ۔ حسن اخلاق یہی کہ تم معاف کرنے والے بن جاؤ، کوئی تم سے توڑے جا کر اسے سلام کر کر مصافحہ کر لو، کوئی تم کو گالی دے تو تم اسے اچھائی میں جواب دو، کوئی تمہاری ماں کی گالی بھی تم کو دے دے بس تم اس کے حق میں دعا کر دو، یہی حسن اخلاق ہے۔ اور جب یہ اخلاق آ جائیں گے، فقہا نے لکھا اس اخلاق کی برکت سے اللہ تمہارا شمار ابطال میں بھی کر سکتے ہیں، تمہارا شمار اللہ اخطاب میں بھی کر سکتے ہیں، بس تم نماز کی پابندی کے ساتھ صبر والے بن جاؤ، دیر نہیں اللہ تمہارا شمار ابطال میں کر دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرمائے، غصے کو ختم فرمائے، ضد کو ختم فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی خواہشات پر چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔